یہ بڑلا صاحب آپ سے آغاز کروں گی چونکہ قائد کا پاکستان ہے. صبح سے لے کے شام تک ہم نے تقاریر سنی, ایک لمبی چوڑی تمہید میں نے بھی باندھ دی. ذرا مختصر سا رکھ کے میں اپنا سوال رکھوں گی تاکہ جتنا سمپل میرا سوال ہوگا میں چاہوں گی اتنی سادگی سے آپ ہمیں ذرا سمجھا دیں کہ جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں یہی بانی پاکستان کا جو تھا وہ تصور بھی تھا اور ان کی پلاننگ بھی تھی کہ ایسا ہی پاکستان ہوگا مستقبل میں. بہت شکریہ ذریعہ. بالکل ایسا پاکستان نہیں سوچا تھا انہوں نے, بلکہ میں سمجھتا ہوں ہم نے ویسیت قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پہلی زیادتی یہ کی, ظلم کیا کہ ہم انہیں, وہ بیمار تھے تو ایک ایسے علاقے میں انہیں رکھا گیا کہ جو آج بھی وہاں کوئی ترقی نہیں, 76 برس 77 برس گزرنے کے بعد کوئی قریب ہاسپٹل نہیں اچھا. تو گویا ہم نے اپنے بانی پاکستان کے ساتھ ایک ظلم یہ کیا کہ انہیں علاج سے ہی محروم کر دیا. اور یہ ایک ایسا احترام تھا کہ ایک ایسی ایمبولینس جس میں پیٹرول ہی نہیں تھا اور بہت سی زیادتی. اب قائد اعظم کے فرمودات آپ نے درست فرمایا ابتدائیے میں کہ ہم ہر سال بڑے یاد کرتے ہیں, بڑی تقاریب ہوتی ہیں, لیکن عمل صفر ہے. مثلا قائد اعظم نے فرمایا کہ یہاں ہر کسی کو مذہبی آزادی ہوگی. اقلیتوں کا انہوں نے تذکرہ کیا اور کہا کہ ریاست کا اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کوئی مسجد میں جاتا ہے, مندر میں جاتا ہے, گرجا گھر میں جاتا ہے یا گردوارے میں جاتا ہے, لوگ آزاد ہیں. قائد اعظم نے کہا تھا سویلین, یہ جو سول بیوروکریسی ہے اس کو خطاب کرتے ہوئے کہ آپ سیاستدانوں کی نجائز فرمائشیں پوری نہیں کریں گے, نہیں مانیں گے, جو آپ کو قانون کہتا ہے وہ کریں گے. پھر قائد اعظم نے کہا تھا کہ افواج کا حکومتی سیاسی معاملات سے لینا دینا نہیں ہوگا. ہم اس بات کو سمجھے ضرور ہے لیکن 7 دہائیاں گزر جانے کے بعد قائد اعظم قانون کی حکمرانی کے قائل تھے. قائد اعظم انصاف چاہتے تھے. بدقسمتی سے ہم نہ انصاف کو قائم کر سکے, نہ یہاں رول آف لا قائم ہو سکا. افسران یہاں سیاسی مداخلتیں کرتے ہیں, حکومتوں کی جائز نجائز باتیں مانتے ہیں. کیا قائد اعظم کا ایسا پاکستان تھا کہ لوگوں پہ نجائز پرچے ہوں؟ کیا قائد اعظم کا ایسا پاکستان تھا کہ جہاں میرٹ کی دھجیاں بکھیر دی جائیں؟ کیا قائد اعظم کا ایسا پاکستان تھا یا انہوں نے ایسا پاکستان سوچا تھا کہ چور اچکے حکمران بن جائے اور لوٹ مار کا ایک کھیل سج جائے اور کرپشن ہو؟ قائد اعظم تو ایک کرپٹ ملک نہیں چاہتے تھے. قائد اعظم تو نہیں چاہتے تھے کہ فرقہ واریت کی بنیاد پر گلے کاٹے جائیں. بالکل. اس پہ مزید میں تبصرہ رضوان عزیز صاحب کا لے لیتے ہوں. رضوان عزیز صاحب جو کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دینا, بڑلا صاحب نے ایسی گفتگو کی ہے, لیکن میں ان کی گفتگو کے دوران ان کے اسی پہلے جملے پہ اٹکی پڑی ہوں جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جہاں پر انہیں زندگی کے آخری ایام گزارنے پڑے, آج 7 دہائیاں گزر جانے کے باوجود بھی اگر وہاں پر جا کر ہم اس علاقے کا, اس شہر کا انفراسٹرکچر دیکھیں, وہاں پر ہسپتالوں کی حالات کا مظاہرہ کریں تو ہمیں وہ حالات جوں کے تو نظر آتے ہیں. سر, قانون کی فراہمی, انصاف, عدل و احسار کا پیمانہ, یہ تو پھر بہت آگے کی باتیں ہو جاتی ہیں. دیکھیے اس میں 2 رویے ہیں جو آپ نے ابھی گفتگو کی ہے اور برلا صاحب نے جو فرمایا, اس میں 2 رویے ہیں. ایک رویہ یہ ہے کہ آپ اس پوری ذمہ داری اور صورتحال سے خود کو الگ کریں, خود کو پاک اور پوتر کہیں, خدائی فوجدار کہیں اور ایک درہ نکالیں اور پوری قوم کے اوپر شروع ہو جائیں. اور دوسرا ایک رویہ ہے کہ آپ اس کا حصہ ہیں. جتنے بھی جرائم ہوئے ہیں, بھلے آپ کی ذاتی مرضی شامل تھی بھی نہیں تھی, آپ اس کا پارٹ رہے ہیں. تو اس کا ایک مجموعی طور پہ سائیکو انالیسس کیا جائے. برے صغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں نے جتنی بھی حکومت کی ہے تلوار کے زور پہ کیا, اور جب جمہوریت کا اصول آیا تو یہ مائنورٹی تھے. اچھا, مائنورٹی ہمیشہ سے تھے. مائنورٹی کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, وہ ہر وقت تھریٹنڈ رہتی ہے, اپنے آپ کو فیل کرتی ہے ڈینجر کے اندر, کہیں ہمارا کلچر نہ کمپرومائز ہو جائے, ہماری زبان نہ کمپرومائز ہو جائے, ہمارا مذہب نہ کمپرومائز ہو جائے, ہمیں ٹیک اوور نہ کر لے میجورٹی. کیونکہ میجورٹی کی تاریخ تھی نا برے صغیر کے اندر
कि जो भी यहाँ पे नॉन हिंदू आया वो अब्जॉर्ब होता गया। भाई सिखों को तो आज भी भारत के अंदर जब मर्दमशुमारी होती है तो उसमें हिंदू शुमार किया जाता है, उनकी अलग आइडेंटिटी नहीं है वहां पे। रज़ी साहब, आज क्या वो दिन है कि हम ये बैठ के कंपैरिजन करें कि भारत में ये कुछ हो रहा है? बिल्कुल हैं। मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं आपसे वो ये है कि हम माइनॉरिटी थे जब हमने अलग मुल्क बनाया। हम 24.8% थे उस वक्त बरे सगीर में जब बरे सगीर तकसीम हुआ, और उसके अंदर से हम 2 मुल्कों के अंदर सिर्फ 12% सिमटे और बाकी 12% वहीं पे रह गए। ठीक है, हम उस माइनॉरिटी माइंडसेट के तहत जीते रहे। हमें पता ही नहीं चला कि एक ममलकत जो है जिसके अंदर अब हम मेजॉरिटी हैं, वहां की माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ये अब हमारा मजहबी फरीज़ा शामिल हो गया है। दुनियावी को तो छोड़ें, यहाँ पे अपने आप को लेके चलना, मतलब तनकीद हम करें अगर यहाँ पे अंग्रेज हुक्मरान हो ना, वो हम उन्हें खैर ब्राउन साहब कह के अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। के साथ रज़ी साहब, हमारे यहाँ पर अक्सरियत को उसके हुकूक नहीं मिल रहे। आप यहाँ पर माइनॉरिटीज की बात करें, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा फिर सवाल में भी कि यहाँ पर तो अक्सरियत को भी वो हुकूक मैसर नहीं है।